الرحیم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اس درس کے شروع میں امام زین العابدین کی کوئی ایک دعا، اس کا کوئی تعارف کرواتے ہیں اور اس کے شروع کے کچھ جملے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو آج دوسری دعا ہے امام زین العابدین کی، اور یہ دعا اس نام سے مشہور ہے کہ صلوات علی رسول اللہ، وکان من دعائی علیہ السلام بعد التمہید فی الصلاۃ علی رسول اللہ۔ امام زین العابدین کی جو ہے وہ دعا ہے جس میں خدا کی سب سے پہلے حمد کی گئی اور اس کے بعد نبی کریم پر صلوات پڑھی گئی۔ الحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ خداوند تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے درمیان محمد نبی کو بھیجا، تون الامم الماضیہ والقرون السالفہ، اور گزشتہ امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی کہ ان کے درمیان محمد آئیں۔ بقدرت التی لا تعجز عن شیء ان عظم، خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس قدرت کے ذریعے بھیجا جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور ہر چیز اس قدرت کے مقابلے میں عاجز ہے، کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ ولا یفوت شیء ان لطف، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اگر یہ کتنی باریک اور ظریف کیوں نہ ہو۔ وختم بنا علی جمیع من ذرا، اور خدا نے ہمیں آخری امت قرار دیا، وجعلنا شہداء علی من جاہد، اور خدا نے ہمیں گواہ بنایا ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا۔ وکثرنا بمنہ علی من قل، خدا نے اپنے احسانات کی کثرت ہم پہ کی اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں پر وہ احسانات نہیں کیے جو ہم پر کیے۔ اللہم فصل علی محمد امین کا علی وحی، خدایا درود بھیج محمد پر جو آپ کی وحی کے امین ہے، ونجیب کا من خلقک، اور آپ کی مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں، وصفی کا من عبادک، اور آپ کے بندوں میں سے ان کا انتخاب ہوا ہے، امام الرحمہ، جو رحمت کے امام ہے، قائد الخیر، جو خیر اچھائی کے امام ہے، مفتاح البرکہ، اور برکت کی چابی ہے، کما نصب لامر کا نفسہ، محمد وہ ہیں جنہوں نے آپ کے امر کو، اللہ تعالیٰ آپ کے امر کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں ڈال دیا، وارضا فی کا للمکروہ بدن، اور خدا کے احکام کو بجا لانے کے لیے اپنے بدن کو مشکلات میں اور ایسے کاموں میں ڈال دیا جو پسندیدہ، ظاہری طور پر انسانوں کے لیے پسندیدہ بھی نہیں۔ کاشف فی الدعاء علیہ کا حامہ، اور محمد وہ ہیں جو جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ وحارب فی رضائے کا اسرتہ، اور محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے خدایا تیری رضا کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی لڑے ہیں۔ وقتا فی احیاء دین کا رحم، اور دین کو زندہ کرنے کے لیے محمد نے حتیٰ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جدائی اختیار کر لی۔ وہ اکثر ادنین علی جہود، اور جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا محمد نے ان سے دوری اختیار کی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی۔ وقرب الاکسین علی استجابتہم لکا، اور محمد ان لوگوں کے قریب ہو گئے جو دین میں جنہوں نے لبیک کہی، وہ اگرچہ رشتہ دار نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریب نہیں تھے، لیکن محمد نے انہیں اپنا بنا دیا۔ ووال فیکا ابعدین، اور جو لوگ دور تھے کیونکہ وہ توحید کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ یہاں پر امام زین العابدین اس دعا میں سب سے پہلے خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور پھر نبی کریم پر صلوات پڑھنے کے بعد نبی کریم کے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم نے جو اسلام کے لیے کوششیں کی ہیں، اسٹرگل کی ہے، اسلام کی خاطر جو مشکلات برداشت کی ہیں، ان کا بیان جو ہے وہ اس دعا میں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہمارا درس انشاءاللہ آگے بہتر طریقے سے جائے گا۔ اس دعا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی پریشانی کا شکار ہو اس دعا کو مکمل طریقے سے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نماز حاجت، اور دعا کر اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ ائمہ اطہار نے جو دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں وہ ظاہری طور پر ان کا ایک فائدہ ہے اور باطنی طور پر ان کا ایک فائدہ ہے۔
ہم ابھی جو ہے وہ قرآن کی جو ہے آیت کی طرف جاتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر اس آیت میں کچھ پیغام ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ جو منافق ہے اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ بس جو آدمی بھی دھوکہ دے کسی کو بھی، وہ کیا ہے، منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت اس پہ پائی جاتی ہے۔ بس وہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اس دھوکے سے دور کرے۔ اب دھوکہ کیا ہے، اور آیا دھوکہ کرنا حرام ہے یا سیکھنا حرام؟ دھوکہ یہ ہے کہ آپ کسی حقیقت کو بیان نہیں کرتے، حقیقت کے خلاف بیان کرتے، اور آپ لوگوں کو چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ دھوکہ دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ نہ شیعہ کو دھوکہ دیں، نہ سنی کو دھوکہ دیں، نہ کافر کو دھوکہ دیں۔ دھوکہ حرام ہے اسلام میں، اور جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ کسی مذہب سے، کسی سیکٹ سے، کسی دین سے تعلق رکھتا ہے، حرام ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ نہیں، جائز نہیں دھوکہ دینا کسی صورت میں بھی۔ کیوں کہ دھوکہ آپ اگر دیں گے تو ایک تو اس کی حرمت ہے حرام، پھر خود معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا دھوکہ سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ دھوکہ کرنا، دھوکہ دینا حرام ہے، لیکن سیکھنا حرام نہیں ہے، دھوکے سے بچنے کے لیے۔ دھوکہ آپ سیکھیں اس لیے کہ تاکہ جو مکر کرنے والا آدمی ہے، فریب کرنے والا آدمی ہے، اس کے فریب اور مکروں سے بچ جائیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ جو الفاظ وہ بول رہا ہے، آئے یہ الفاظ اس کے دل سے نکل رہے ہیں، اس طرح زبان پر جاری ہو۔ اور پھر اسی آیت سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ منافق ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ بعض اوقات وہ دھوکے کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات وہ جھوٹ بول کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات وعدہ خلافی کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات جنگ و جدال کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح اپنے آپ کو؟ دینی لحاظ سے تو واضح ہے، جب آپ دھوکہ کریں گے، دھوکہ دیں گے تو حرام کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، گویا آپ گناہ کے مرتبہ یہ ہوئے، گویا کہ آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بس اپنے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج آپ کسی کو دھوکہ دیں گے، کل آپ کو کوئی دھوکہ دے گا۔ آپ کا دھوکہ ایک زمانے تک چلے گا، جب برملا ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو آپ کی جو بدنامی ہوگی، انسلٹ ہوگی، جو آپ کا چھپا ہوا چہرہ عیاں ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ کا نقصان زیادہ ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اور یہ اب اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ان کے شعبے سے متعلق مثال دے رہا ہوں۔ یہ ایک مریض کو ایک دوائی لکھتے ہیں، یہ دوائی تم نے کھانی ہے، اور مریض دوائی لیتا ہے، خرید لیتا ہے، گھر لے جاتا ہے، کسی وجہ سے اس کو کڑوی لگتی ہے یا کسی اور وجہ سے وہ کھاتا نہیں ہے۔ نیکسٹ سیشن میں، نیکسٹ وزٹ میں ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دوائی کھائی تھی نہیں کھائی تھی؟ وہ دوائی اس نے نہیں کھائی، لیکن جھوٹ سے بولتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی ہے، اور دل میں خوش ہوتا ہے کہ آج ڈاکٹر علی رضا کو میں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر علی رضا کو اس نے دھوکہ دیا یا اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ ڈاکٹر علی رضا کو دھوکہ نہیں دیا اس نے، اپنے آپ کو دھوکہ دیے۔ وزٹ کے پیسے اس نے دیے، دوائی خریدنے کے پیسے اس نے دیے، آنے جانے کا ٹائم اس کا خرچ ہوا ہے، پھر بھی اتنا خرچہ کرنے کے بعد دوائی اس نے نہیں کھائی، اور پھر جھوٹ بھی بول دی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جو کوشش کرتے ہیں اللہ اور
मोमिनीन को धोखा दें, ये गोया अल्लाह और मोमिनीन को धोखा नहीं दे रहे, ये बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं होता जो अपने आप को धोखा दे। और इस आयत में एक और नुक्ता वाज़ेह हुआ है कि वहम युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, और ये लोग अल्लाह और मोमिनीन को धोखा दे रहे हैं, और इस धोखे में वो अपने आप को धोखा रहे हैं, हालांकि शऊर नहीं रखते। ये आयत हमें बताती है कि ये मुनाफिक जो है ना, ये शऊर नहीं रखता, ये समझदार नहीं है, अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद होता तो ना अल्लाह को धोखा देता, ना मोमिनों को धोखा देता, और ना ही अपने आप को धोखा देता। और जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी मरीज की ना, वहां पर भी उस मरीज को शऊर नहीं होता, वो दर्द नहीं कर रहा होता, समझ नहीं रहा होता, अक्लमंदी का इजहार नहीं कर रहा होता जब ये कह रहा था डॉक्टर को कि मैंने दवाई खा ली थी। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, ये जो मुनाफिक है इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, अल्लाह इनकी बीमारी का इजाफा कर देता है। लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, उनके लिए दर्दनाक अजाब है किस वजह से कोई झूठ बोलते हैं। यहाँ पर पहला नुक्ता ये निकलता है इस आयत से कि ये जो निफाक है, दो रुइया होना है, डबल स्टैंडर्ड रखना है, दो चेहरे रखना है, दिल में और बात है सामने और बात है, ये एक बीमारी है। जिस तरह होती है ना बदन की बीमारियां, ये रूह की बीमारी है। अगर इसका इलाज न किया जाएगा तो फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, खुदा इस बीमारी में इजाफा कर देगा। और इसका एक और माना में मुफस्सिरीन ने ये किया है कि ये जो मुनाफिक है इनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, ये दूसरा जुमला दुआइया है, बदुआ का जुमला है। बस अल्लाह इनकी बीमारी में इजाफा करे, और जब बीमारी में इजाफा होगा लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहां पर एक नुक्ता बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, कहते हैं कि ये जो बीमारी है निफाक की, ये बदबूदार बीमारी है, और बदबू पर जब कंट्रोल ना किया जाए तो वो बढ़ती जाती है, उसमें इजाफा होता जाता है। और यहां पर कुरान मुनाफिक की भी इस तरह मिसाल दे रहा है, जिस तरह एक बदबूदार मुर्दा जानवर को तालाब में डाल दिया जाता है, तो वहां पर तालाब अगरचे पानी पाक करने वाला है, साफ करने वाला है, लेकिन इस बदबूदार मुर्दा जानवर को पाक नहीं करता, साफ नहीं करता, बल्कि उसकी बदबू में इजाफा हो जाता है। इस तरह ये जो निफाक है, निफाक भी ऐसी बीमारी है कि उसकी बदबू फैलती जाती है, उसका इलाज भी नहीं होता, और वो खुद तो खत्म हो जाती है, वो मुर्दा जानवर खुद तो खत्म हो जाता है, लेकिन मुआशरे को भी गंदा कर जाता है। और इसी जो है वो एक और नुक्ता जो है वो निकलता है इस आयत से कि देखें बात बीमारियां होती हैं, वो बीमारी की हद तक होती है, उसमें इजाफा नहीं होता, लेकिन बात बीमारियां होती हैं फैलती जाती हैं, और बाज़ औक़ात वो इतनी फैल जाती हैं फिर उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। निफाक भी ऐसी बीमारी है कि जो फैल जाती है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कुरान कह रहा है फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, बस उनकी बीमारी में अल्लाह ने इजाफा कर दिया है, उस पर कंट्रोल मुमकिन नहीं। अब मुनाफिक खुद भी चाहे तो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर एक और नुक्ता इस आयत से निकलता है कि लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी ये आयत बता रही है कि ये जो अजाब है ये खुद उन्होंने खरीदा है। क्यों खरीदा? पहला ये काम उन्होंने किया, झूठे ईमान का झूठा दावा किया, फिर अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की, मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश की, और फिर बीमारी उनमें रच बस गई और उसमें इजाफा हो गया, यहां तक आ गया, तो फिर उनके लिए अजाब है। लेकिन इसके जो मुकदमात थे, इससे पहले जो काम थे, वो खुद उन्होंने अपने अंदर पैदा किए। ये जो कुरान ने कहा कि ये मुनाफिक ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर क़यामत पर ईमान लाए हैं, और वो मोमिन ने झूठ बोल रहे हैं। कुरान ने बताया कि मोमिन के जो मुनाफिक है उसके कामों में से एक काम ये है कि वो हमेशा झूठ बोलता है, वो हमेशा वाक़े के खिलाफ बात करता है। और ये भी आप जान लें कि झूठ की तारीफ कुरान ने एक और भी बयान की है। झूठ ये है कि जो काम हकीकत के खिलाफ हो, झूठ है।
لیکن قرآن نے منافقوں سے متعلق جب منافقوں نے کہا نا کہ ہم یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو نبی کریم اللہ کے رسول تھے اور ہیں، منافقوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن کہہ رہا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بات انہوں نے حقیقت کے مطابق کی ہے، لیکن یہ حقیقت کیوں کہ ان کے دل کے ساتھ امانگ نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس جھوٹ کی جو ہے دو تعریفیں ہیں، ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ واقعے کے خلاف بول رہے ہو، حقیقت کے خلاف بول رہے ہو، ریئلٹی کے خلاف بول رہے ہو، دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کا دل اور زبان ایک ساتھ نہ ہو، یعنی وہ بات نہیں کر رہے جو آپ کے دل میں ہے، دل میں اور کوئی بات ہے، زبان پر اور کچھ جاری کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ جھوٹے کہلائیں گے، جس طرح منافقوں کو قرآن نے جھوٹا کہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین پر، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، صلح کروانے والے ہیں۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب مومن انہیں کہتے ہیں تم فساد نہ کرو، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اگرچہ منافق کیوں نہ ہو پھر بھی ان کو نصیحت کرنے ضروری ہے۔ مسلمانوں نے کہا نا کہ تم فساد نہ کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا ہی کو منافق ہو، کتنا ہی کو گناہگار ہو، اور آپ یہ سمجھ بھی رہے ہوں کہ نصیحت کو فائدہ نہیں دے گی، پھر بھی کوشش کریں اس کو نصیحت کریں۔ اور دوسرے اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، دوسرا نقطہ نکلتا ہے کہ یہ نفاق جو ہے، منافق ہونا جو ہے، یہ ہیپوکریسی ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ یعنی معاشرے سے اگر چاہتے ہیں فساد ختم ہو جائے تو تمام معاشرے کے لوگ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دیں، منافقت چھوڑ دیں، حق کہیں، حق کی بات کریں، اور جو دل میں بات ہو وہی بات سامنے زبان پر لائیں، تو معاشرے سے بگاڑ اور فساد ختم ہو جائے گا۔ معاشرے میں بگاڑ تب آتا ہے کہ آپ کے دل میں اور کوئی بات ہے، اور کوئی پلان ہے، اور زبان میں کوئی اور چیز جاری کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نہیں چاہتے لیکن آپ کیا ہے، زبان پر اس کی تعریف کر رہے ہیں جھوٹ سے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کو کسی وجہ سے پسند نہیں ہے لیکن آپ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نفاق۔ اس سے معاشرے میں فساد پڑتا ہے۔ اور ایک اور منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ منافق اگرچہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا وہ صلح کروانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر نے کہا کہ جو ہے یہ خندق کھودی جائے جنگ کے لیے، منافق کیا کرتے تھے کہ یہ کیا سلسلہ ہے جی، خندق کیوں کھودی جائے، کیوں ہم کھودیں، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں توانائی خرچ ہوگی، اس میں جو ہے وہ ہمارا خون پسینہ ایک ہو جائے گا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیغمبر کی بات کو کیوں ٹال رہے ہو، کیوں فساد پھیلاتے ہو، کیوں پیغمبر کے خلاف بات کرتے ہو، کیوں اسلامی جو بہترین منصوبہ اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے، کہتے نہیں ہم تو چاہتے ہیں صلح، چاہتے ہیں پیار اور محبت، چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، پریشانی نہ ہو ان کو۔ اور ایک اور نقطہ اس آیت سے ملتا ہے کہ منافق ہوتے ہیں جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ جب اذا قیل لہم لا تفسدوا، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم صلح کروانے والے، اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ایسا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ایسا ظاہر کریں کہ بہت اچھے ہیں، یہ تو نیک آدمی ہیں، یہ تو صلح کروانے والے ہیں، یہ تو پیار اور محبت بانٹنے والے ہیں، یہ تو اچھائی بانٹنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور ریاکاری بھی نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو بجائے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں سے تعریف لینے کی کوشش کرتا ہے،
لوگوں کے سامنے بیان کر کے کوشش کرتا ہے کہ لوگ کیا ہے اس کو اچھا سمجھیں. جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا قیامت کے دن تو بعض لوگ فخر سے معاشر کے میدان میں جائیں گے کہ ہمارا حساب بہت اچھا ہے, ہم نے بڑے نیک کام کیے ہیں, بڑی اچھائی کی ہیں, بڑی نیکیاں کی ہیں, بڑی مجالس کروائی ہیں, بڑا ذکر کیا ہے, بڑی عبادتیں کی ہیں. تو جب وہاں جائیں گے تو وہاں ان کے اکاؤنٹ میں کوئی نامہ اعمال نہیں ہوں گے, نیکیاں کوئی نہیں ہوں گی. وہ پریشان ہو جائیں گے. جس طرح ہم اچانک اپنے اکاؤنٹ کھولیں تو 2 دن پہلے ہمارے اکاؤنٹ میں اگر 50,000 کروڑ ہو اور اکاؤنٹ کھولیں فوراً تو خالی ہو جائے, خالی دیکھیں, پریشان ہو جائیں گے, وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. تو وہ کہیں گے خدایا ہم نے نیکیاں کی تھی, ہم نے اچھے اعمال کیے تھے, ہم نے دعائیں کی تھی, ہم نے نمازیں پڑھی تھی, ہم نے مجالس کیوں کہاں گئی؟ خدا کا ارشاد ہوگا کہ وہ تم نے ریاکاری کے لیے کی تھی, وہ تم نے دکھلاوے کے لیے کی تھی, وہ تم نے لوگوں کے لیے کی تھی. اور جب لوگوں کے لیے کی تھی لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی, تمہارا دکھلاوا پورا ہو گیا. اب تم خدا سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز 2 افراد کو بیچی جائے. آپ نے اپنے مال کو لوگوں کو سامنے بیچ دیا تھا اور پھر خدا کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. الا انہم هم المفسدون, آگاہ رہو کہ یہ منافق خود مفسد ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن اس کے شعور نہیں رکھتے. الا, آگاہ رہو, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, مسلمانوں ہوشیار رہو. یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی آ کر کہے کہ میں مومن ہوں, میں صلح کروانے والا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, بہت نیک ہوں. تم آگاہ رہو, جانچ پڑتال کرو, چیک کرو, ان کی ظاہری بات پر مت جاؤ اور ظاہری بات کی وجہ سے یقین نہ کر لو, ممکن ہے وہ نفاق سے بات کر رہے ہوں. اور یہاں پر خداوند تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں, منافق جو لوگ ہیں یہ ممکن ہے مختلف قسم کے ہیلے استعمال کریں, مختلف قسم کے جال تمہارے لیے بچھائیں, میٹھی میٹھی زبان استعمال کریں. تم نے دھوکہ نہیں کھانا, تم نے چیک کرنا ہے کہ ان کی دل میں کیا ہے اور دل سے جو بات کر رہے ہیں اس کو ماننا. اور پھر یہاں پر انہم هم المفسدون تاکید ہو رہی ہے کہ یہی منافق فساد کرنے والے ہیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مفسد جو ہے, جو اپنی تعریف کر رہا ہے, یہ منافق جو اپنی تعریف کر رہا ہے, جھوٹ جو بول رہا ہے, جھوٹا ایمان کا اقرار کر رہا ہے, اس کو روک تھام اس کی ہونی چاہیے, اس کو روک لگانی چاہیے, اس کو معار کرنا چاہیے, اس کو نکیل ڈالنی چاہیے, ورنہ معاشرے میں نفاق پھیلائے گا. هم المفسدون, یہاں پر عربی میں یہ ہے کہ جو ہے جملہ اسمی استعمال ہوا ہے. هم المفسدون, یہ علامت اس بات کی کہ دائمی کسی کام کے مستمر اور دائمی اور ہمیشہ ہونے کے لیے, یعنی منافق ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں. حتیٰ بعض کو تو ان کی بےزتی بھی ہو جاتی ہے, ان کے پلان افشا بھی ہو جاتے ہیں, تش تش بام بھی ہو جاتے ہیں, کھل کر سامنے آ جاتے ہیں, پھر بھی وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے. اور پھر لا یشعرون, خدا کہہ رہا ہے یہ جو چلاکی ہے, ہوشیاری ہے, عقل مندی ہے, جو برے راستے میں ہے, وہ کیا ہے؟ عقل مندی نہیں ہے, بے شعوری ہے. عقل مندی نہیں ہے, بیوقوفی ہے. عقل مندی نہیں ہے, وہ حق سے دوری ہے. آخری آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں, تو کہتے ہیں جو ہے وہ ہم کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں. الا انہم هم السفہاء, یاد رکھو کہ یہ منافق خود بیوقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ آگاہی نہیں رکھتے. اذا قیل لهم, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ ایمان لانا نعوذ باللہ بیوقوفوں کا کام ہے. یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ جو منافق ہیں ان پر دعوت اثر نہیں کرتی. بجائے کہ وہ خاموش رہیں, بجائے کہ وہ نہ بولیں, بجائے کہ ساکت رہیں, کیا ہے وہ بلکہ الٹا کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے, کیونکہ ایمان لانا جو ہے وہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے.
اور پھر ایک اور چیز ہے، دیکھیں منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مومنوں کو حقیر سمجھتا ہے، ایمان کو حقیر سمجھتا ہے. کیوں؟ اس نے جو کہا نا منافق نے کہ ہم ایمان اس طرح لے آئیں جس طرح بیوقوف لائے، گویا یہ ایمان کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ مومن کو گھٹیا سمجھ رہا ہے. بس جو آدمی بھی ایمان کو، ایمان کی علامتوں کو، ایمان کے عمل کو گھٹیا سمجھے، گویا وہ اس میں منافق کی نشانی پائی جاتی ہے. ایمان کی علامتیں کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہے، عزاداری کرنا ہے، مجالس میں شرکت کرنا ہے، واجبات کو بجا لانا ہے، محرمات سے بچنا ہے. کوئی آدمی بھی، بعض کو ہوتے ہیں نا مسلمان، ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے آئیں نماز کی طرف چلتے ہیں، مسجد چلتے ہیں، تو فوراً مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا کام ہے مسجد جانا مسلمان ہونے کے باوجود بھی. گویا یہ لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، حقیر جان رہے ہیں اسلامی احکام کو، گویا وہ کیا ہے؟ ان میں منافقوں کی نشانی پائی جاتی ہے. وہ خود تو اچھے نہیں ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان سے دور رہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس درس میں جو مومنین تمام موجود ہیں، وہ جو ہے وہ علامتیں ان میں نہیں پائی جاتی. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان میں اس قسم کی علامتیں دیکھیں تو اس سے ایوائڈ کریں، اس سے گہری دوستی نہ لگائیں، اس سے گہرا و پیار و محبت نہ رکھیں. جو آپ کے ماتم کی توہین کرے، جو آپ کی مجلس کی توہین کرے، جو آپ کے علماء کی توہین کرے، تو گویا وہ آدمی جو ہے وہ مکمل ایمان پر نہیں ہے، نفاق کا ایک عنصر اس میں پایا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مذہب کا احترام کریں، ہر مذہب کی رسپیکٹ کریں، ہر مذہب کے جو رسومات ہیں، ان کی جو عبادات ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں. آپ نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی توہین کریں، اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کا مسخرہ اڑائیں، اس پر ہنسیں. یہ مناسب نہیں. اور پھر اگر اس طرح ہم مسخرہ کرنا شروع کر دیں نا، تو پھر کوئی مذہب بھی نہیں بچے گا. اور ہر مذہب اپنے اندر کچھ چیزیں رکھتا ہے، اور وہ اس کے مذہب کے ماننے والے بہتر جانتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کوئی روتے ہوئے دیکھے تو ممکن ہے اس کے لیے ایک عجیب ہو، کیونکہ وہ درک نہیں کرتا کہ کربلا میں پیاس کاٹی گئی ہو، اور پیاس 3 دن کاٹی گئی ہے، اور اس پیاس کی وجہ سے ایک بچے کو شہید کر دیے. کیونکہ ہم اس کو درک کر رہے ہیں، اس کو جج کر رہے ہیں، وہ درک نہیں کرتا. اگر کوئی درک نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے رونے کا مسخرہ بنانا شروع کر دو، مذاق اڑائے. اسی طرح ہم ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. ممکن ہے ایک آدمی پہلی دفعہ ہمیں دیکھے اور بغیر ہمارے احوال کے جانے وہ ممکن ہے وہ تعجب کرے، لیکن اس کو حق نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر سٹڈی کیے ہوئے، بغیر جانچے ہوئے ہمارے ماتم پر اعتراض کرنا شروع کر دے یا اس کا مسخرہ کرنا شروع کر دے. بس یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑے نا اور دوسرے مذہب کو چھیڑے نا، اور تمام مذاہب کی رسپیکٹ کریں، احترام کریں، اگرچہ وہ آپ کے مذہب موافق بھی نہ ہو. یہاں پر اس آیت میں کچھ نکات نکلتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ منافق جو غرور کر رہا ہے نا، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے یہ بیوقوف ہے، اس کے غرور کو توڑنا چاہیے. اس کو فوراً جو ہے وہ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہیے. بس کو ہوتا ہے نا، کہیں جو ہے وہ کوئی ہمارے ماتم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ، ہم کھڑے ہوئے وہاں پر ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کرتے نہیں. ان کو سمجھائیں یہ جو ماتم کر رہا ہے ماتمی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جانچ پڑتال کریں، کیوں رو رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے. ویسے ہی فوراً مذاق کرنا شروع نہ کریں آپ. اور اسی آیت سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ منافق برا ہے اور اس کا عمل اس سے زیادہ برا ہے، اور اس کو علم نہیں ہے اپنی برائی کا، ہے نا. ولیکن لا یعلم، وہ علم نہیں رکھتا. اس کو کب علم ہوگا؟ جب حساب و کتاب کا ترازو ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب نبی کریم شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، بی بی فاطمہ تو زہرا خواتین کی سرداری. یہ تب اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو مذاق کرتا تھا، دنیا میں جو اگنور کرتا تھا، دنیا میں اس نے جو آل بیت کی محبت کا دم نہیں بھرا، اس کا
اسے پتہ چلے گا کیا فائدہ تھا اہل بیت کی محبت کرنے کا، اہل بیت سے محبت کرنے کا، اور اہل بیت سے دوری اختیار کرنے کا کیا نتیجہ تھا۔ یہیں تک ہم جو ہے وہ محمد وآل محمد وبارک اللہ محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کا سلم صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ حاضرین میں جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے کی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وآل